اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِهَا۔ اس سے پہلے والے سبق کو آپ لوگوں نے پڑھا، امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے یاد کیا ہے ماشاءاللہ۔ اب آپ کی آواز چونکہ آتی نہیں، عبارت خانی میں قید کر پاتا نہیں، میں پڑھا اسی کو اچھے سے آپ پڑھیے۔ اب آگے کا ترجمہ اور مفہوم بھی سماعت کر کے یاد کرنے کی بھرپور کوشش کریے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو مزید علم نافع عطا فرمائے۔ پڑھی ہوئی عبارت کا ترجمہ وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، اور مقیم مسح کرے گا ایک دن اور ایک رات۔ مقیم مسح کرے گا ایک دن اور ایک رات، ٹھیک ہے۔ یمسح فعل مضارع ہے، المقیم اس کا فاعل ہے، یومن و لیلتن معطوف علیہ ہوگا کہ دونوں مفعول فی ہے۔ والمسافر ثلاثۃ ایام بلیالیہا، اور مسافر مسح کرے گا 3 دن، اور مسافر مسح کرے گا 3 دن بلیالیہا، ان کی راتوں کے ساتھ، ان کی مطلب 3 دن 3 راتیں مسافر مسح کرے گا، یعنی وضو کر کے پاؤں دھو کر کے موزہ پہن لیا، تو اب وہ کب سے کب تک مسح کر سکتا ہے؟ موزہ پہن لیا، اب وہ 3 دن 3 رات تک مسافر، پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ پاؤں دھو لے گا، سر پہ مسح کر لے گا، ساتھ میں پاؤں پر بھی مسح کر لے گا، اور مقیم ایک دن ایک رات۔ اب مسح کی ابتدا کب سے ہوگی؟ آگے فرماتے ہیں وَإِبْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنَ وَقْتِ الْحَدَثِ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ۔ آواز آ رہی ہے تو بغور سماعت کیجیے۔ اور کہتے ہیں وَإِبْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ، موزے پہننے کے بعد، موزے حدث کے وقت سے مدت کی ابتدا ہے، مدت کی، اور ادھر سے بھی ترجمہ لگائیے آپ، اور مدت کی ابتدا حدث کے وقت سے ہے، بعد لبس الخفین، دونوں موزے پہننے کے بعد۔ آپ نے یہ جو پڑھا کہ مقیم ایک دن ایک رات تک مسح کر سکتا ہے، اور مسافر 3 دن 3 رات تک، تو مسح کی ابتدا کب سے ہے؟ فرماتے ہیں موزے پہن لیے، اب اس کے بعد جب حدث واقع ہوگا، حدث لاحق ہوگا، وضو ٹوٹے گا، تب سے مدت کی ابتدا ہوگی۔ آپ ثانیہ جماعت کی محنتی طالبات عظمت رضا رضوی کے پاس پہلی گھنٹی نور الاضاء پڑھنے آئے ہیں، جو کہ 8 بجے سے 8:40 تک ہے۔ آپ نے 8 بجے وضو کیا، 8 بجے وضو کیا، اور پاؤں دھونے کے بعد موزہ پہن لیا۔ اب 8 بجے سے لے کر کے 1 بجے تک آپ کا کلاس رہتا ہے۔ اب کوئی اللہ کی بندی ایسی بھی ہے جو ہمیشہ باوضو رہتی ہے، اور اس کا وضو مضبوط بھی رہتا ہے، گیس وغیرہ کا پرابلم نہیں ہے، تو 8 بجے سے 1 بجے تک اس کا وضو برقرار رہا، 8 بجے سے 1 بجے تک وضو برقرار رہا۔ اب 1 بجے جا کر کے اس کا وضو ٹوٹا، 1 بجے اس کا وضو
تو اب یہ سمجھیے کہ مقیم آپ لوگ ہیں، مقیمہ، ایک دن ایک رات آپ کو مسح کرنا ہے، تو کیا ابھی جو 8 بجے آپ وضو کیے کل 8 بجے تک 24 گھنٹہ ہوگا، یا پھر جب حدث ہوا 1 بجے تو 1 بجے سے 1 بجے تک ہوگا؟ تو یاد رکھیے گا اس عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے وضو بنا کر کے 8 بجے صبح موزہ پہن لیا، اب ایک دن ایک رات تک آپ ان موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، تو اس کی شروعات، اس کی مدت کی ابتدا 8 بجے سے نہیں ہے، بلکہ 1 بجے جو حدث لاحق ہوا اس وقت سے مدت کی ابتدا ہوگی۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ اب بعض لوگوں نے کہا کہ موزہ پہنتے ہی مدت کی ابتدا ہو جاتی ہے، لیکن صحیح قول وہی ہے جو آپ نے کتاب میں پڑھا۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی۔ وَإِنْ مَسَحَ مُقِيمٌ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّتِهِ أَتَمَّ مُدَّةَ الْمُسَافِرِ، اور اگر مقیم نے مسح کیا، اور اگر مقیم نے مسح کیا پھر سفر کیا، ثم سافر، پھر سفر کیا، قبل تمامی مدتی ہی، اس کی مدت کے مکمل ہونے سے پہلے، اس کی مدت مکمل ہونے سے مقیم 1 دن 1 رات تک مسح کر سکتا ہے، مگر ابھی 1 دن 1 رات مکمل ہوا نہیں، اس سے پہلے ہی وہ سفر کا ارادہ کر لیا، رختے سفر باندھا اور مسافر بن گیا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اتم مدت المسافر، تو مسافر کی مدت مکمل کرے گا، مسافر کی مدت پوری کرے گا، یعنی اب وہ 1 دن 1 رات مسح نہیں کرے گا، بلکہ 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتا۔ وَإِنْ أَقَامَ الْمُسَافِرُ بَعْدَ مَا يَمْسَحُ يَوْمًا وَلَيْلَةً نَزَعَ وَإِلَّا يُتِمَّ يَوْمًا وَلَيْلَةً، اور اگر مسافر نے اقامت کیا، اور اگر اقامت کا مطلب مسافر مقیم ہو گیا، بعد ما یمسح یوما و لیلۃ، 1 دن 1 رات مسح کرنے کے بعد، 1 دن 1 رات مسح کرنے کے مسافر تھا، اس کو 3 دن 3 راتوں تک مسح کی اجازت تھی، مگر وہ 1 دن 1 رات مکمل کرنے کے بعد مقیم ہو گیا، تو کہتے ہیں نزع، موزے اتار لے، موزے اتار دے، کیونکہ اب وہ اقامت کی نیت کی، اور اقامت کی مدت تو 1 دن 1 رات ہے، اور وہ 1 دن 1 رات تو مسح کر چکا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ موزے اتار دے۔ اگر باوضو ہے تو خالی موزے اتار کر پیر دھو لے، بس پیر، اب باوضو نہیں ہے، وضو بھی ٹوٹ گیا، تو مکمل وضو کرے۔ سمجھ شریف پہ بات آ گئی۔ وَإِلَّا يُتِمَّ يَوْمًا وَلَيْلَةً، ورنہ 1 دن 1 رات مکمل کرے گا، ورنہ 1 دن 1 رات کی مدت پوری کرے گا مکمل۔ ورنہ کا مطلب مسافر تھا، اس نے اقامت کی نیت کر لی، کہیں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا، اور ابھی 1 دن 1 رات بھی مسح کیا نہیں ہے جی، ابھی 1 دن 1 رات 24 گھنٹہ مکمل ہوا نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ 24 گھنٹہ پورا کرے گا، کیونکہ مقیم کو 1 دن 1 رات تک مسح کرنے کی اجازت ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی ماشاءاللہ۔ تو آگے دیکھیے، بات ختم ہو گئی ہے۔ وَفَرَضُ الْمَسَحِ قَدْرُ 3 أَصَابِعَ مِنْ أَصْغَرِ أَصَابِعِ الْيَدِ عَلَى ظَاهِرِ مُقَدَّمِ كُلِّ رِجْلٍ، اور مسح میں فرض، اور مسح میں فرض، مسح میں فرض، ہاتھ کی 3
छोटी उंगलियों के बराबर, हाथ की 3 छोटी उंगलियों के बराबर कदम के ज़ाहिर पर मसाह करना है। क्या करेंगे तर्जुमा? हाँ, कुल्ली रिजल, हर पैर के अगले ज़ाहिर पर मसाह करना। क्या कहेंगे? हाथ की 3 छोटी उंगलियों के बराबर कदम के, हर कदम के, कुल्ली रिजल है ना, हर कदम के ज़ाहिर पर मसाह करना फ़र्ज़ है। दोनों पैरों के ज़ाहिरी हिस्सा पर 3 छोटी उंगलियों के बराबर मसाह करना फ़र्ज़ है। व सुनानुहु मद्दुल असाबि'i मुफर्रजतम मिन रुऊसी असाबि'ल कदमी इला साक़। और मसाह का सुन्नत तरीक़ा ये है। वह सुनानुहु, और मसाह का सुन्नत तरीक़ा ये है कि उंगलियां कुशादा करके, उंगलियां पाँव की उंगलियों से पिंडली की तरफ खींचे। मद्दा का माना खींचे। क्या तर्जुमा हुआ? और मसाह का सुन्नत तरीक़ा ये है कि उंगलियां कुशादा करके पाँव की उंगलियों से, पाँव के उंगलियों के सिरे से, रूस भी है ना, उंगलियों के सिरे से पिंडली की तरफ खींचे या खींचा, खींचना। ठीक है, ये इसका सुन्नत तरीक़ा है। वयनकुज़ु, अब यहाँ से फिर जैसे आपने नाक़िज़े वज़ू पढ़ा, नवाक़िज़े तयम्मुम पढ़ा, अब नवाक़िज़े मसह खुफ़ैन क्या है, मोज़ों पर मसा को तोड़ने वाली चीज़ें क्या है, वो आप पढ़ने वाले हैं। वयनकुज़ु मसहा, सफ़ा पलटिए। वयनकुज़ु मसहल खुफ़ी अर्बअता अशिया। क्या माना होगा? 4 चीज़ें मोज़े पर मसह को तोड़ देती हैं। 4 चीज़ें मोज़े पर मसह को तोड़ देती हैं, यानी मोज़ों पर मसह को तोड़ने वाली 4 चीज़ें हैं। कुल्लु शैइन यनकुज़ुल वुज़ूअ, हर वो चीज़ जो वज़ू को तोड़ देती है। पहला क्या है? हर वो चीज़ जो वज़ू को तोड़ देती, जो वज़ू को तोड़ देती है, वो मोज़े पर मसा को भी तोड़ देती है। प्लस आगे क्या है? वनज़उ खुफ़्फ़िन, वनज़उ दूसरे नंबर पर मोज़े का उतरना। मोज़ा पहने हुए थे पिंडली की तरह, और मोज़ा उतर गया, गिर गया, मोज़े का उतरना। वलाउ भी खुरूजी अक्सरिल कदमी इला साक़िल खुफ़्फ़ी, कहते अगरचे पाँव का अक्सर हिस्सा, अगरचे मोज़े के पिंडली की तरफ से निकला हो। हाँ, अगरचे पाँव का अक्सर हिस्सा, कदम का अक्सर हिस्सा क्या करे? मोज़े के पिंडली की तरफ से निकला हो। मतलब आप मोज़ा पहने हैं तो मोज़े को ऊपर तरफ खींचते हैं ना, मोज़े के उतरने का मतलब क्या है? तो यहाँ फरमाते हैं कि अगर से ऊपर की जानिब से, यानी पैर की उंगलियों की तरफ से नहीं, ऊपर की जानिब से मोज़ा निकल के
گر گیا اور اکثر پیر دکھ گیا تو مسح ٹوٹ گیا. لیکن بہار شریعت حصہ دوم میں ہے کہ پاؤں کے اکثر حصہ باہر ہونے میں پاؤں کا وہ حصہ معتبر ہے جو ٹخنوں سے نیچے تک ہے، جو ٹخنوں سے پنجوں تک ہو. یعنی یہ قدم ہے نا ٹخنے کے نیچے قدم، اس کا اکثر حصہ دکھے گا تو مسح کا ٹوٹے گا. ورنہ مان لیجئے آپ نے موزے کو پنڈلی طرف گھٹنا کی طرف کھینچ رکھا ہے، موزہ اوپر سے گر کر کے ٹخنے کے پاس آ کے رک گیا تو اب یہ مسح نہیں ٹوٹے گا. ٹخنے کے نیچے جو قدم ہے پنجوں تک، انگلیوں تک، اس میں اگر اکثر حصہ دکھ گیا تو مسح ٹوٹے گا ورنہ نہیں. سمجھ شریف میں بات آ گئی؟ ماشاءاللہ. آگے دیکھیے وَإِصَابَةُ الْمَاءِ وَإِصَابَةُ الْأَكْثَرُ إِحْدَى الْقَدَمَيْنِ فِي الْخُفِّ عَلَى الصَّحِيحِ. ترجمہ کیا ہوگا؟ صحیح قول کے مطابق، علی الصحیح، صحیح قول کے مطابق موزے میں، موزے فی الخف، موزے میں اکثر احدی القدمین، دونوں قدموں میں سے، دونوں قدموں میں سے کسی ایک قدم کے اکثر حصہ تک پانی کا پہنچنا. نہیں آیا ترجمہ؟ وہ اصابت الماء، اصابت کہتے ہیں پہنچنے کو، اصابت الماء پانی کا پہنچنا، اکثر احدی القدمین، دونوں قدموں میں سے کسی ایک کے اکثر حصہ پر، فی الخف، موزے میں، علی صحیح، صحیح قول کے مطابق. اور پہلا میں ترجمہ کیا بتایا؟ صحیح قول کے مطابق. آواز آ رہی ہے؟ صحیح قول کے مطابق موزے میں دونوں قدموں میں سے کسی ایک قدم کے اکثر حصہ تک پانی کا پہنچنا. یہ ترجمہ ہوا. مطلب اگر دونوں پیروں میں سے کسی بھی پیر میں اس کے اکثر حصہ میں پانی پہنچ جاتا ہے، اب وہ پاؤں بھیگ جاتا ہے تو مسح ٹوٹ جائے گا. کیونکہ آپ نے شرائط میں سے پڑھا ہے موزہ ایسا ہو کہ اس میں پانی نہ گھسے، پانی نہ پہنچے. جی آیا؟ آگے بڑھوں. وَمُدِيُ الْمُدَّةِ إِن لَّمْ يَخَفْ ذَهَابَ رِجْلِهِ مِنَ الْبَرْدِ، مِنَ الْبَرْدِ. چوتھا کیا ہے؟ وَمُدِيُ الْمُدَّةِ، مدت کا گزر جانا. اور چار چیزیں ناقص ہے نا. چوتھی چیز کیا ہے؟ مدت کا گزر جانا. مدت ختم ہوئی، مسح ختم. مدت ختم ہوئی تو مسح بھی ختم. جیسے مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، لہذا 1 دن 1 رات مکمل ہو گیا، وضو اس کا برقرار ہے، تب بھی موزے اتر کر پاؤں دھونا. 3 دن 3 رات مکمل ہو گئے تو اب ان کو خالی موزہ اتار کر پاؤں دھونا ہے. اور اگر بے وضو ہو گیا تو مکمل وضو کرنا ہے. سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ مدت کا گزر جانا. إِن لَّمْ يَخَفْ، کہتے اگر سردی کی وجہ سے، من البرد، سردی کی وجہ سے پاؤں کے نقصان ہو جانے کا خطرہ نہ ہو. اگر سردی کی وجہ سے پاؤں کے جانے کا، ذہاب کا معنی جانا،
जाने का नुकसान होने का खतरा ना हो। ओए अब मोज़ा मुद्दत पूरी हो गई, मसा टूट गया, लेकिन सख्त ठंडी है, पाँव धोए तो ऐसा लगे कि पैर कट जाएगा, ऐसा लगे कि वो बीमार हो जाएगा, ये गालिब गुमान हो, तो क्या करे? फिर मोज़ा ना उतारे, मसा ही कर ले। समझ रहे हैं? अच्छा, और अगर पैर जाने का खौफ ना हो तो मोज़ा उतार करके पाँव धोना है। आगे फरमाते हैं, वह बाद सलासतिल अखीरती गसला रिजलैहि फ़क़त, और आखिरी तीन के बाद, आखिरी तीन वाले के बाद सिर्फ पाँव धोए। अरे भाई, 4 चीज़ें मसा को तोड़ देती हैं। या अल्लाह 4 चीज़ें मसा को तोड़ देती हैं। तो 4 में से पहले को छोड़कर बाद के जो 3 हैं, इन तीनों के बाद क्या करे? सिर्फ पाँव को धो ले। पाँव को सिर्फ, यानी अगर मोज़ा उतर गया तो मुकम्मल वज़ू नहीं करना है, खाली पाँव धो लेना है। अगर पैर के अक्सर हिस्सा में पानी पहुंच गया तो आपने कहा कि मसा टूट जाता है, तो इस सूरत में खाली पाँव को धो लेगा। अगर मुद्दत मुकम्मल हो गई तो अब पूरी वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, खाली पाँव धो लेना है। तर्जुमा आ गया। आखिर के 3 के बाद सिर्फ पाँव को धो ले, पैरों को धो ले। वला यजूजुल मसहु अला इमामतिन व क़लनसुवतिन व बुरक़इन व क़ुफ़ाज़ैनि। अमामा शरीफ पर, पगड़ी पर और टोपी पर और निकाब पर व क़ुफ़ाज़ैन और दस्तानों पर मसह जायज़ नहीं है। अरे भाई, इमामा शरीफ पर, पगड़ी पर और टोपी पर और बुर्क़ा पर और दस्तानों पर मसह करना जायज़ नहीं है। कोई इस गलत फहमी का शिकार ना बने कि जब मोज़े पर मसह करना जायज़ है तो इमामा पर क्यों नहीं, टोपी पर क्यों नहीं, उस पर भी हम कर लेंगे। बुर्क़ा पहने, निकाब पहने हैं और उसी के ऊपर से हम मसह कर लें। और दस्ताने पहने हुए हैं पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम और उसी दस्ताने के ऊपर मसह कर लें, तो कहते ये जायज़ क्यों ऐसा? क्योंकि मोज़ों पर जो मसह करना है ना, वो खिलाफ क़यास है। मोज़ों पर जो मसह किया जाता है खिलाफ क़यास, हुजूर ने किया है, सहाबाए किराम ने किया है, इसीलिए करते हैं। लेकिन क़यास का तकाज़ा तो ये है कि मसह ना हो, खिलाफ क़यास है। अच्छा, जो हुक्म खिलाफ क़यास हो तो वो हुक्म उसी पर मुनहसिर होता है। खिलाफ क़यास हुक्म अपने मौरिद के साथ ख़ास होता है, लिहाजा ये अहकाम सिर्फ मोज़े के लिए है, अमामा शरीफ, टोपी, बुर्क़ा और दस्ताने के लिए नहीं। घंटी लग गई, बेहमदी ताला सबब भी मुकम्मल हुआ। अच्छे से याद कर लीजिएगा, दुआए खैर में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।